قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے انسان کو روکا، فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے مالوں کو ناحق طور پر مت کھاؤ، ای لا یاکل بعضکم مال بعض بالباطل، تم میں سے کوئی آدمی اپنے مال کو ناحق طور پر نہ لے۔ تو گویا 29واں گناہ ہے کہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، یقیناً بعض لوگ دوسروں کا مال ناحق طور پہ لیتے ہیں، فلہم النار یوم القیامہ، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی قیامت کے دن۔ یعنی ناحق مال کھانے والے کے لیے بڑے سخت الفاظ میں وعید آئی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل یطیل السفر، ایک شخص بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعثا، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اغبرا، اس کے بال غبار آلود ہوتے ہیں، یمد یدہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، میری دعا قبول فرما۔ آپ نے فرمایا ومطعمہ حرام، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، وغذی بالحرام، اور وہ جو غذا کھاتا ہے وہ حرام کی ہے، فأنا یستجاب لذلک، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، چاہے وہ لمبے سفر طے کر کے آئیں، ان کے کپڑوں اور جسم پہ غبار طاری ہو جائے، یا رب کہہ کر دعا کرتے رہیں، اگر ان کی زندگی میں حرام ہے اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم، یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان میں اخلاق کو تقسیم کیا، کما قسم بینکم ارزاقکم، جس طرح اللہ نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا۔ وان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا، لیکن ولا یعطی الدین الا من یحب، لیکن اللہ دین اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرے، جس سے نہیں کرتا، کافر غیر مسلم کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے، حسن و جمال بھی دیتا ہے، جائیداد، مال و دولت، بینک بیلنس سب دیتا ہے، لیکن اللہ دین صرف اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا فمن اعطاہ الدین فقد احبہ، جسے اللہ نے دین دے دیا وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ اس سے محبت کر رہا۔ ولا یکسب عبد مالا حراما، نہیں کوئی بندہ جو حرام کا مال کمائے، فینفق منہ، اور خرچ کرے، فیبارک لہ فیہ، اللہ اس کے مال میں برکت نہیں ڈالتا، ولا یتصدق منہ، اللہ اس کا صدقہ قبول نہیں کرتا، ولا یترکہ خلف ظہرہ، اور اگر وہ اپنے مال کو چھوڑ کے جائے، الا کان زادہ الی النار، یہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بنتا ہے، جہنم کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی اولاد کو بھی اس مال سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک بڑا گناہ ہے کہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت یوسف بن اسباط رحمہ اللہ، یہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان الشاب اذا تعبد قال الشیطان لاعوانہ، کہتے تھے کہ شیطان اپنے مددگاروں سے اور اپنے ماتحتوں سے کہتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان ایسا ہے کہ جو حرام کھاتا ہے تو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب وہ حرام کھائے گا جتنا عبادت گزار کیوں نہ ہو اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اس لیے شیطان اپنے چیلوں سے، اپنے ماتحتوں سے کہتا ہے جس کی زندگی میں حرام ہے اسے چھوڑ دو، وہ خود ہی دین سے دور ہے، اس کی عبادت قبول نہیں، اس کو گمراہ کرنے پر اپنا وقت نہ لگاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَأَنْ أَرُدَّ دِرْهَمًا مِّن شُبْهَةٍ، اگر میں ایک شبے کے ایک درہم کو چھوڑ دوں، احب الی من ان اتصدق بمئۃ الف ومئۃ، یہ مجھے پسند ہے اس سے کہ میں 1,00,000 اور 100 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، 1,00,100 درہم صدقہ کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں شبے کے ایک درہم سے اپنے آپ کو بچا دوں۔ حضرت وہب ابن الورد رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، یہ فرمایا کرتے تھے لو قمت قیام الساریہ، اگر تم ایک ستون کی طرح ساری رات قیام کرو، ما نفعک حتی تنظر ما يدخل بطنک احلال ام حرام، تو یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا یہاں تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ جو تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔
ستون کی طرح کھڑے ہو کر ساری رات عبادت کرو. کہا یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ تمہارے پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من انفق الحرام فی الطاعہ، جو شخص نیکی کے کاموں میں حرام مال خرچ کرے، اس کی مثال اس طرح ہے کمن طہر الثوب بالبول، جس طرح کوئی کپڑے کو پیشاب سے پاک کرے. اب کوئی کپڑے کو پیشاب سے دھوئے گا تو کپڑا پاک نہیں ہوگا اور نجس ہوگا. جو حرام اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا اور راندہ درگاہ ہوگا. اللہ کی درگاہ سے وہ شخص ذلیل ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کننا ندعو 9 اعشار الحلال، ہم حلال مال کے 90% حصے کو چھوڑ دیتے ہیں مخافت الوقوع فی الحرام، اس ڈر کی وجہ سے کہیں ہم حرام میں نہ پڑ جائیں. حلال کے بھی 90% حصے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ حرام میں نہ پڑ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی یوم القیامت باناس معہم، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو لایا جائے گا ان کی نیکیاں اس طرح ہوگی کامثال جبال تہامہ، جس طرح تہامہ کے پہاڑ بلند ہیں ان کی نیکیاں اتنی بلند ہوں گی. حتی اذا جیء بہم جعلہ اللہ ھباء منثورا، لیکن جب انہیں لایا جائے گا تو ان کی نیکیاں ہواؤں میں بکھر جائیں گی. ثم یقذف بہم فی النار، پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. فقیل یا رسول اللہ کیف ذاک، کیوں ڈالا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کانوا یصلون، یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، ویصومون، روزے بھی رکھتے ہوں گے، ویزکون، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، ویحجون، حج بھی کرتے ہوں گے. غیر انہم کانوا اذا عرض لهم شیء من الحرام، لیکن جب ان کے سامنے حرام مال پیش ہوتا ہے اخذوہ، تو یہ حرام کو لے لیتے ہیں. فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا. تو حرام مال اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ نے فرمایا روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اس لیے انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو محنت مزدوری کیا کرتا تھا، اور جو محنت ہوتی تو وہ اس سے پھر کبھی کھانا بھی لے کر آتا، حضرت ابوبکر صدیق کو دیا کرتا تھا. ان کے ساتھ بات یہ طے ہوئی تھی کہ تم اتنی رقم دے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے. انہیں مکاتب بنایا گیا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کے گھر میں فاقہ تھا. ایک دن فاقے میں گزرا، دوسرے دن فاقے میں گزرا، گھر میں کچھ نہیں تھا. تو تیسرے دن یہ غلام کہیں سے گزر رہا تھا تو زمانے جاہلیت میں اس نے ان لوگوں پہ جھاڑ پھونک کی تھی، تو انہوں نے اس کو اس زمانے جاہلیت کا بدل دیا اور کچھ کھانا دے دیا. یہ لے کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، کہا حضرت کھانا لیجئے. حضرت صدیق اکبر بھوک کی حالت میں تھے تو ایک لقمہ لے لیا. لقمہ جیسے منہ میں ڈالا تو انہوں نے کہا حضرت آج آپ نے پوچھا نہیں. فرمایا بھوک کی حالت میں تھا، پوچھ نہ سکا. اس نے کہا میں نے زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کی تھی، یہ مجھے اس کا کھانا ملا ہے. صدیق اکبر کو جب پتہ چلا فدعا بماء، انہوں نے پانی منگوایا. فجعل یشرب ویتقیأ، پانی منہ میں ڈالتے تھے اور انگلی ڈال کر قے کرتے تھے تاکہ وہ لقمہ باہر آ جائے. حتی قاء کل شیء فی بطنہ، تاکہ جو کچھ پیٹ میں ہے وہ باہر نکل آئے. فقیل لہ یرحمک اللہ کل ھذا من اجل ھذہ اللقمہ، اللہ آپ پہ رحم کرے کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا اس لقمے کی وجہ سے کر رہا ہوں جو میرے پیٹ میں چلا گیا. فقال رضی اللہ تعالی عنہ لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، اگر یہ لقمہ میرے پیٹ سے نہ نکلا اور میری جان نکل گئی تو میں جان دے دوں گا لیکن اس لقمے کو باہر نکالوں گا. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، ہر وہ جسم جس کی حرام سے پرورش ہو وہ جہنم کا حقدار ہے. فخشیت ان ينبت بذلك في جسدی من هذه اللقمہ، تو مجھے ڈر لگا کہیں اس لقمے سے میرے جسم کی پرورش نہ ہو جائے، اس لیے کہا میں اس کو نکالوں گا. بالآخر بڑی مشقت اور تکلیف کے بعد جا کر یہ ایک لقمہ پیٹ سے باہر آیا، تب حضرت صدیق اکبر کو سکون ملا. تو اس لیے ایک کبیرہ گناہ ہے حرام سے بچنا. جب انسان کی زندگی میں حرام آتا ہے تو جسموں پہ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، آئے دن نئی نئی بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کبھی اسے اس کی اولاد پہ بیماری آ رہی ہے، کبھی گھر والوں پر بیماریاں آ رہی ہیں. آئے دن مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، غم آتے ہیں. جو حرام کا مال ہوتا ہے ایک دروازے سے آتا ہے دوسرے سے نکل جاتا ہے.
حلال کا مال کم ہوتا ہے لیکن برکت ہوتی ہے، حرام میں کثرت ہوتی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ دیکھیں کتیا بچے دیتی ہے 7 7 9 9، لیکن اس میں برکت نہیں ہے، اس کے ریوڑ نظر نہیں آتے۔ بکری بچے دیتی ہے 1 سے 2، ہر دن بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، ہوٹلوں میں، گھروں میں، کھانوں میں ذبح ہو رہی ہے، کتے اور کتیا کو ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود حلال کی اتنی کثرت ہے۔ اب عید الاضحیٰ کا موقع قریب ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ حلال جانور کم پڑ جائیں، کہ لوگوں کو ضرورت ہو جانور نہ ملتے ہوں، اس لیے کہ وہ حلال ہیں، ان میں برکت ہے۔ یہاں 7 9 9 بچے ہو رہے ہیں لیکن حرام ہے، برکت نہیں۔ تو کہیں ایسا نہیں ہے کتوں کا ریوڑ ہو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کتوں کا گوشت کھایا نہیں جاتا تو ان کا تو اتنا ریوڑ ہوتا کہ گلیوں سے گزرنے کا راستہ نہ ہوتا، چوک چوراہے بھرے ہوئے ہوتے، لیکن وجہ کیا ہے کہ حرام میں برکت نہیں ہے، حلال میں اللہ نے برکت ڈالی۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک شخص جھاڑو دیتا تھا، عبداللہ شاہ اس کا نام تھا، 3 روپے اس کی تنخواہ تھی۔ جب اسے تنخواہ ملتی تو 1 روپیہ اپنی والدہ کو خرچہ دیتا، 1 روپیہ وہ صدقہ کر دیتا، 8 آنے اپنے پاس خرچے کے لیے رکھتا اور 8 آنے سے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کرتا۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں بڑا انتظار تھا کہ اس کی دعوت کب ہوگی۔ فرمایا مشکل سے ہمیں 1 لقمہ ملتا تھا، لیکن وہ کھانا اتنی نورانیت والا اور اتنا حلال پر مبنی ہوتا تھا کہ 1 لقمے کی وجہ سے 40 دن ہم اپنے پیٹ میں نورانیت محسوس کرتے تھے، 40 دن تک ہمارے دل میں نورانیت ہوتی تھی۔ آج ہمارا کھانا چونکہ حرام کا ہے اس لیے ہمارے دلوں پہ ظلمت چھا چکی ہے، گناہ کا احساس ختم ہو گیا، نیکی کا جذبہ ختم ہو گیا، مسجد میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت کی طرف دل نہیں اٹھتا، زندگی فحاشی عریانی بے حیائی گناہوں میں گزر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لقمہ حرام ہے، اس لیے ظلمت چھا گئی۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ جبار اور قہار بھی ہے، اللہ بدلہ بھی لیتا ہے۔ اگر کسی نے حقوق العباد میں کسی کا 1 روپیہ بھی کھایا ہو، حرام کا مال لیا ہو، کسی سے رشوت لی ہو، مال دبایا ہو، تو اللہ اس پر بھی سزا دیتا ہے۔ امام ذہبی نے اسی جگہ ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں۔ کہا بھئی کس وجہ سے گرفتار ہو؟ کہا غیر انی محبوس عن الجنہ بعبرۃ استعرتها فلم اردها، میں نے دنیا میں ایک شخص سے سوئی لی تھی اور میں نے اس کی سوئی اس کو واپس نہیں لوٹائی، اس کے عذاب میں گرفتار ہوں آج تک جب سے انتقال ہوا۔ تو اللہ حقوق العباد پہ انسان کی گرفت کرتا ہے، ایک سوئی لی ہے واپس نہیں لوٹائی ہے، تو سوئی کی وجہ سے کہا کہ مجھے جنت سے روک دیا گیا اور میں اب تک اللہ کے عذاب میں پکڑا ہوا ہوں۔ اس لیے حقوق اللہ میں کمی ہو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، حقوق العباد میں کمی ہو تو اللہ معاف نہیں کرتے۔ حضرات محدثین کی زندگی میں یہ وصف تھا کہ حرام تو دور کی بات، وہ لوگ مشتبہ چیز سے بھی بچتے تھے، اس لیے ان کے حافظے بڑے تیز تھے۔ محدثین کا ایسا حافظہ ہوتا تھا 5 6 لاکھ حدیثیں انہیں زبانی یاد تھیں، جو بات ایک دفعہ سنتے انہیں یاد ہو جاتی تھی۔ جب حرام زندگی میں آتا ہے اللہ حافظے کی نعمت لے لیتا ہے، رات کو کیا کھایا صبح یاد نہیں ہوتا، قرآن و سنت کی باتیں یاد نہیں رہتی۔ دیکھیں اللہ وحی کی تعلیمات چھینتا ہے، اللہ دنیا کی معلومات نہیں چھینتا۔ اب کوئی کہے جی مجھے تو سب معاملات یاد ہیں، دنیا کے سارے کیس مجھے یاد ہیں، مجھے تمام سائنسدانوں کے بارے میں معلومات ہیں، کرکٹ کے کھلاڑیوں کے بارے میں معلومات ہیں، مجھے تمام ملکوں کے جغرافیہ یاد ہے، اللہ یہ ساری چیزیں دے گا، اللہ وحی کا علم نہیں دے گا۔ زندگی میں گناہ آئے گا اللہ وحی کے علم سے محروم کرے گا، قرآن و سنت کا علم نہیں دے گا۔ اب ہم اپنے گریبان میں جا کے ہمیں قرآن کی کتنی آیتیں یاد ہیں، کتنی آیتوں کا ترجمہ یاد ہے، نبی کی کتنی حدیثیں یاد ہیں، حضور کے کتنے ارشادات ہماری زبان پر ہیں، صحابہ کے کتنے واقعات ہمیں یاد ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہیں ہے تو یہ ہمارے گناہوں کی ظلمت ہے کہ اللہ نے ہم سے وحی کے علم کو چھین لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑا حافظہ دیا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 3 لاکھ احادیث زبانی یاد ہیں۔ امام بخاری کی زندگی میں اتنی احتیاط تھی، تاریخ بغداد میں ان کا واقعہ ذکر ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص ان سے کوئی مال خریدنے کے لیے آیا، وہ مال ان کو وراثت میں ملا تھا والد کے انتقال کے بعد، تو ان سے لینے کے لیے آیا، ان کا ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اس شخص نے وہ دیکھا تو امام بخاری رحمہ اللہ سے کہنے لگا حضرت میں آپ سے یہ خریدتا ہوں لیکن میں تھوڑا اس پہ سوچتا ہوں، کل آپ کو جواب دوں گا۔ امام بخاری نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ شخص چلا گیا،
امام بخاری رحمہ اللہ بھی سوچ رہے تھے، وہ بھی سوچ رہا تھا۔ تھوڑا وقت گزرنے کے پاس اور تاجر آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کو اس سے ڈبل نفع دیتے ہیں، آپ وہ چیز اسے نہ بیچو، ہمیں بیچ دو۔ حالانکہ ان سے ابھی معاملہ 100% طے نہیں ہوا تھا، وہ بھی مشورہ کر رہے تھے، امام بخاری بھی مشورہ کر رہے تھے۔ امام بخاری چاہتے تو ان کو دے دیتے، اس لیے کہ نفع انہیں زیادہ مل رہا تھا، ان کے ساتھ تو پکی بات طے نہیں ہوئی، صرف آپس میں گفتگو ہوئی تھی۔ امام بخاری نے فرمایا لا احب ان انقض نیتی، میں نے نیت کر دی تھی کہ میں یہ چیز ان کو فروخت کروں گا، میں نہیں چاہتا اپنی نیت کو توڑ دوں، تو مجھے جتنا نفع دو مجھے نہیں چاہیے، میں نے نیت کر دی میں انہیں دوں گا، لہٰذا انہیں ہی دوں گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو نیت بھی نہیں توڑتے تھے، چہ جائے کہ حرام کھانا، حرام تو دور کی بات ہے۔ اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بہترین حافظہ دیا اور اللہ نے ان سے دین کی بڑی خدمت لی ہے۔ آج 44 کروڑ 56 لاکھ انسان امام ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل کر رہے ہیں۔ زندگی میں کتنی احتیاط تھی، حرام سے کتنے بچتے تھے۔ علامہ ابن حجر ہیثمی نے الخیرات الحسان میں ان کا واقعہ لکھا۔ ان کے کپڑے کا کاروبار تھا، جس شخص کو انہوں نے اپنے ساتھ شریک کیا تھا اسے پابند کیا تھا کہ کپڑا بیچتے وقت اصل قیمت بتایا کرو اور کپڑے میں کوئی عیب ہو تو وہ بھی بتایا کرو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک تھان لپٹا ہوا تھا اور اس میں عیب تھا، خریدنے والا آیا، مسافر تھا، جلدی سے اس نے دیکھا تو اسے کپڑا پسند آیا تو وہ لے کر چلا گیا۔ امام ابو حنیفہ شام کو آئے، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت ایک شخص آیا تھا اور اس نے وہ تھان مجھ سے لے لیا۔ امام صاحب نے پوچھا کتنی رقم میں دیا؟ کہا حضرت 100 درہم میں دیا۔ فرمایا خریدا کتنے کا تھا؟ کہا 70 درہم کا۔ کہا 70 کی چیز 100 میں کیوں بیچی؟ 30 درہم نفع کیوں لیا؟ نفع 1 درہم 2 درہم لیتے، تم نے 30 کیوں لیا؟ تم نے گراہک کو عیب بتایا تھا کہ کپڑے میں جو عیب تھا؟ فرمایا حضرت یہ تو نہیں بتایا۔ کہا تم نے تو دوہرا جرم کیا، عیب بھی نہیں بتایا اور نفع بھی اتنا وصول کیا، جاؤ اس شخص کو تلاش کرو۔ اب یہ کہتے ہیں میں تلاش کرتا رہا، وہ نہ ملا۔ امام صاحب نے کرائے پر سواری لے کر دی کہ ایک سواری پر گھومو اور تلاش کرو کہاں ہے وہ۔ کافی تلاش کیا شام تک لیکن وہ نہ ملا۔ امام ابو حنیفہ کے پاس آئے، کہا حضرت وہ تو نہیں ملا۔ امام صاحب نے کہا تم نے جو اس سے رقم لی تھی وہ کہاں رکھی ہے؟ فرمایا حضرت دن بھر کی جو کمائی ہے وہ اس صندوق میں ڈالی ہے اور میں نے 100 درہم بھی اسی صندوق میں ڈالے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا یہ دن بھر کی کمائی کتنی ہے؟ جب گنی گئی تو 30,000 درہم سے زائد بنتی تھی، کیونکہ کپڑے کا وسیع کاروبار تھا۔ تو فرمایا اس میں 30 درہم شبے کے آ گئے کہ 70 کی چیز 100 میں بکی ہے، 30 درہم شبے کے آ گئے، لہٰذا یہ 30,000 دراہم کوفہ کے فقراء میں صدقہ کر دو۔ تو 30 درہم کے شبے کی وجہ سے 30,000 دراہم صدقہ کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آج اگر امام ابو حنیفہ کو امام اعظم بنایا تو ان کی زندگیوں میں تقویٰ تھا۔ وہ لوگ حرام سے اتنا بچتے تھے، مشتبہ چیز سے بھی اتنا بچتے تھے۔ یہ آج کا کوئی شخص ہوتا تو باپ بیٹے کو شاباش دیتا کہ بیٹا اصل کاروباری تو ہے کہ تو نے 70 کی چیز 100 میں بیچی، اور 10 آدمیوں کے سامنے فخر کرتا کہ میرا بیٹا دولت کما سکتا ہے، یہ پیسے جوڑ سکتا ہے، اس لیے کہ اسے دھوکہ دینے کا طریقہ آتا ہے۔ یہ 1200 سال بعد کے مسلمان کا ایمان ہے، وہ 1200 سال پہلے کے مسلمان کا ایمان تھا۔